پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ممان صاحب. حضرت جی محمد ولید ہیں لاہور سے. یہ کہتے ہیں کہ آج کل اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ کافر کو کافر کہنا اسلام میں جائز نہیں ہے, برائی کو برائی نہ کہو. اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ ہاں بھئی آج کل چیزیں نئی بن گئی ہیں تو اسلام بھی کوئی نیا بن گیا ہوگا. کافر کو کافر نہ کہیں تو کیا کہیں. اسلام میں ہر بندے کو بلا سوچے سمجھے کافر کہنا یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے, یہ نامناسب. صحیح. آپ کو تحقیق نہیں ہے, بلا تحقیق کافر کہنا یہ درست نہیں ہے. پھر ایک بندہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ اسے کافر کہتے ہیں, یہ بالکل سخت منع ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, آپ اسے مسلمان مانیں, اگر نہیں ہے تو جب اللہ کے پاس جائے گا یہ کام اللہ کا ہے, اس سے حساب کرے گا. یہ ایک دوسرے کو آپ کافر نہ کہیں, یہ احتیاطیں ہیں. بلکہ علماء اس حد تک فرماتے ہیں کہ کسی کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا اور وہ کفریہ کلمہ ہے, اس کے 100 پہلو بنتے ہیں. 99 پہلو کفر کے ہیں, ایک پہلو جو ہے وہ غیر کافر کا ہے, تو اس کا وہ پہلو اختیار کیا جائے, اس پر کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے. اتنی احتیاط کی جائے. صحیح. لیکن جو کافر ہے اسے کافر کیوں نہ کہا جائے؟ کیوں نہ کہا جائے؟ برائی کو برائی برائی کو برائی کیوں نہ کہا جائے؟ آپ نماز کو بھی نیکی کہیں گے اور بدکاری کو بھی نیکی کہیں گے. آپ شراب کو بھی نیکی کہہ دیں اور جوئے کو بھی نیکی کہہ دیں, پھر برائی کو برائی نہیں کہیں گے, پھر نیکی کہیں گے. ڈیفینیٹلی پھر نیکی یہ کہیں گے. ایک نیا مذہب نکلا ہے. میں بھی اگلے دن ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا, ہمارے دانشور جو پاکستان سے تو اللہ کی شکر سے بھاگ گئے ہیں کہ مجھے کوئی مار نہ دے. تجھے کس نے مارنا ہے یار؟ تو ایجنٹ ہے لوگوں کا اور اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے. تیری تو لوگ حفاظت کریں گے, جو مروا رہے ہیں لوگوں کو وہی تیری حفاظت کریں گے. اللہ کو تو نے چھوڑ دیا. تو یہ وہ فلسفہ جاڑ رہے تھے کہ جی کافر صرف وہ تھے جنہوں نے حضور کے سامنے انکار کیا, بعد میں کافر نہیں ہے. تو بعد میں کیا ہے؟ تو وہ فرما رہے تھے یہ نان مسلم ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. صحیح, یہ نان مسلم ہے, یہ نان مسلم ہے, یہ کافر نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے خرافات کرتے رہتے ہیں. جو بھی ارکان دین میں سے کسی رکن کا انکار کرتا ہے عقائد میں, اللہ کی توحید کا کرتا ہے, رسالت کا کرتا ہے, قرآن کی حقانیت کا کرتا ہے, فرشتوں کے وجود کا کرتا ہے, قیامت کا کرتا ہے, آخرت کے محاسبے کا کرتا ہے, یہ 5-6 ارکان دین ہیں, ان کا انکار کفر ہے. جو بھی کہے میں نہیں مانتا وہ کافر. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. وہ پیلا ہے یا ہرا ہے, وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے, وہ امیر ہے یا غریب ہے, گورا ہے یا کیا. جو مانتا ہے وہ مسلمان ہے. اب اس نے دل سے مانا یا اوپر سے معاملہ ہے. صحیح. تو یہ ایک نئی موومنٹ چلی ہے جو درست کہ نہیں. برائی کو برائی کہتے رہیں تو کوئی نہ کوئی تو اسے چھوڑ بھی دے گا. برائی کو برائی کہنا ہی چھوڑ دو تاکہ جس کا جی چاہے وہ کرتا رہے گا. ٹھیک بات. یہ جو مسلمانوں کے کردار کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اس میں ایک سازش یہ بھی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. عبداللہ ہیں راول پنڈی سے. یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جی کی خدمت میں ہر پروگرام کے اندر سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں, لیکن اس لیے سوال نہیں کرتا, اس لیے سلام نہیں بھیجتا کہ کسی کا سوال نہ مس ہو جائے. تو ان کی بڑی مہربانی کہ یہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں, اور آپ یوں سمجھیے کہ ہر پروگرام میں آپ کا سوال آپ کی حاضری ہو تو شامل اللہ آپ کو برکات دے. اور ثنا ہے لاہور سے. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو اکثر لوگ سیاروں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا سیارہ فلاں ہے اور آپ کی قسمت اس طرح سے, تو یہ کیا بات ٹھیک ہے؟ سیاروں کی بات درست ہے؟ یہ جو باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں انہیں اپنے سیاروں کو پتہ کو نہیں ہوتا. جی ہاں, یہ جتنے لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں یہ سارے اجرت پہ بتاتے ہیں. تو یہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کے محتاج کیوں؟ اپنا ستارہ دیکھ کر وہاں سے اپنی قسمت روپوں کی بوریاں بھر لائیں. جی ہاں, بڑا آسان طریقہ. اپنی قسمت تو بنا نہیں سکتے, مانگ کر کھانے والے نکھٹو لوگ ہیں.
یہ جتنے یہ آپ کے نجومی اور ستارہ، ان کا کوئی اور پیشہ ہے لوگوں سے لینے کے علاوہ؟ کوئی نہیں. تو یہ معروف ذرائع سے روزی پیدا نہیں کر سکتے. ہماری قسمت کی ان کو بڑی فکر ہے. اللہ اکبر، بالکل ٹھیک بات ہے. ان پہ ایمان رکھنا خلاف اسلام ہے. اسلام ہے. ٹھیک. اندازے ہیں. علم نجوم ایک علم ہے، ایک اندازہ ہے. جیسے ڈاکٹر چیک کر کے بتاتا ہے یا لگتا ہے تمہارے وہاں خرابی ہے، ضروری نہیں وہ صحیح ہو. طبیب نبض دیکھ کے بتاتا ہے تمہارا معدہ خراب ہے، ضروری نہیں وہ صحیح ہو، قوت ہی نہیں نازل ہو گئی. اس طرح کا ایک علم ہے نجوم کا. قدرت نے ایک توازن رکھا ہے کائنات کی چیزوں میں. اس توازن کو دیکھ کر اندازے لگائے جا سکتے ہیں. جیسے ایک بیج کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے یہ پھوٹے گا، اسے دفن کرو. اس کی نوک بھری ہوئی ہے، یہ دانہ پیدا نہیں ہوگا. صحیح، بالکل ٹھیک. تو اس طرح کے اندازے ہیں، کبھی صحیح ہو گئے کبھی غلط غلط ہو ہو گئے. گئے. اسے پیشہ بنانا یا اس پر رائے قائم کرنا یہ درست نہیں ہے. یا اس پہ یقین کر لینا کہ یہ یقین درست کر ہے لینا یہ تو پھر ظلم ہے اپنے آپ ظلم پہ. ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق فیصل آباد سے، فرشتے روح قبض کرنے کے بعد سوال و جواب تک روح کو کہاں رکھتے ہیں، اور اگر میت باکس میں دفن ہو تو سوال و جواب کے لیے کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ میت باکس میں ہو، بغیر باکس کے ہو، میت جل جائے، میت کو درندہ کھا جائے، میت کو پرندے کھا جائیں، میت ہوا میں اڑ جائے، میت پانی میں غرق ہو جائے، فرشتوں کا تعلق روح سے، روح کا تعلق ہر حال میت کے ہر سیل سے رہتا ہے. ٹھیک ہے. برزخ کا معاملہ دنیا میں سمجھ نہیں آتا. وہ الگ ہے، اس کے مقام الگ ہیں، موسم الگ ہیں، دن رات الگ ہیں. وہاں کا معاملہ آپ کو آپ میت سامنے رکھ دیں، اسے ساری عمر دفن نہ کریں، اس کا حساب نہیں ہوگا. اس کا بھی ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. آپ کو اٹھتی بیٹھتی تو نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس سے حساب لے لے گا. صحیح. تو آپ معاملات دنیا دیکھ سکتے ہیں، تو یا وہ نگاہ پیدا کریں جو برزخ تک دیکھتی ہو، تو پھر آپ بھی دیکھ لیں. آپ خود دیکھیں اپنی نظروں سے. اکثیر احمد سعودی عرب سے، یہ کہتے ہیں اگر ایک آدمی لاکھوں میں یا غوث اعظم دستگیر المدد کا وظیفہ کرتا ہے تو ایسا کرنے والے آدمی کو کیا کہیں گے؟ اگر شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو نکاح کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ غوث اعظم سے ہی فتویٰ لے لے. ٹھیک ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھ لے، اس میں فتوے موجود ہیں، وہیں سے پتہ چل جائے گا سے کہ پتہ کیا کر ہے. لیں. بالکل ٹھیک. مجھ سے گلگت میں ایک بندے نے مسئلہ پوچھا تھا کہ میں قصیدہ غوثیہ پڑھا کرتا ہوں، تو کیا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جنہیں آپ غوث اعظم کہتے ہیں، کوئی شرعی غوث اعظم اور غوث اصغر عہدے میں نے نہیں سنے. ٹھیک ہے. غوث ایک عہدہ ہے صوفیہ میں، اعظم صحیح. اصغر اس میں کوئی نہیں. صحیح. غوث ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے، ہر ولی اللہ کا احترام ہے، عظمت ہے. ہمارے لیے تو سارے ہی اعظم ہیں. وہ یہ قصیدہ ہی پڑھا کرتے تھے. یہ نہیں جی، تو میں نے کہا وہ نہیں پڑھتے، تمہارے سر میں کیا درد ہے، تم پڑھتے ہو. جو وہ پڑھتے تھے وہ تم بھی پڑھو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو. بالکل ٹھیک. تو اگر غوث صاحب یہی وظیفہ پڑھتے تھے تو پھر آپ بھی تو آپ بھی پڑھو، نہیں تو وہاں سے پوچھ لو. نہیں تو ان کے بک سے فتوے ان پوچھ کی لو. کتابوں میں موجود ہیں. بڑا آسان سا طریقہ ہے، وہاں سے دیکھو. ہم سے کیوں پوچھتے؟ بالکل ٹھیک، انہیں سے پوچھ لو. ایک یہ سوال جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے پروگرام میں پہلے ڈسکس ہو چکا ہے ناظرین محترم، اور اس کو almushra.tv پہ بڑی ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ اس کی وضاحت آپ اس پروگرام میں بھی فرما دیجیے گا. اشرف الدین ہے پشین، پاکستان پشین سے. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں کسی نے جادو تعویذ کے بارے میں پوچھا تھا، جس کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنے، فرض ادا کرنے، حلال رزق کمانے اور اللہ کا ذکر کرنے سے کوئی چیز اثر نہیں کرتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تو جادو ہوا تھا، ایک عام آدمی پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ امت کو تعلیم کرنے کے لیے اللہ نے یہ طریقہ بنا دیا، اور اس پر موعظتین نازل ہوئیں،
اور وہ بڑا وہ آصف بن لبید یہودی تھا، بڑا مشہور جادوگر تھا، اور کہیں سے حضور کے بال مبارک چرا کر ان میں گرے. اب بال میں گرا لگا دی جائے تو وہ کیسے کھلتی ہے، لگا کر پھر وہ کنگھی میں لپیٹ کر ایک ایسے ویران اندھے کنویں میں پھینک دی گئی. تو بذریعہ وہی اطلاع دی گئی، حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا وہ کنگھی نکال لائے. تو وہ صورتیں معوذتین کی وہ 11 آیات ہیں دونوں صورتوں کی آخری کی. تو ایک ایک آیت حضور پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک گرا خود کھلتی جاتی تھی. تو حکومت کو طریقہ تعلیم کیا گیا. حضور پر جادو ہو کر کو حضور کو تکلیف تو نہیں ہوئی، یا حضور اس سے نہ خدا نہ خواستہ کوئی بیمار تو نہیں ہو گئے تھے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. تو وہ بھائی علاج تعلیم کیا گیا تھا، وہ علاج کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. راشد احمد ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے. یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں چھٹی لے کر دارالعرفان منارہ آ کر آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور آپ سے روحانی تربیت لینا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ کار؟ جو آئے کہ ہم دل کو شادہ رکھیں. سبحان اللہ. جب چاہو آ جاؤ، سارا سال اوپن ہے بھائی. بے شک بے شک. اور جب آپ کا دل کرے آپ وہاں سے چھٹی لیں جب اور یہاں آپ کو پر آ چھٹی جائیں. ملے، کوئی جب یہاں آپ پر آئیں، کوئی یہاں پابندی نہیں ہے، 24/7 یہاں پر آپ آ کوئی سکتے. پہلے وقت نہیں لینا پڑتا. دن رات تربیت ہوتی ہے، جب جی چاہے، جب فرصت ہو آ جائیں، جتنا جی چاہے رہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، جتنا جی چاہے رکیں. کوئی بالکل صحیح. فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، کچھ نہیں. کھانا بھی ملتا ہے، رہائش بھی ملتی ہے، رہائش سارا بھی کچھ. ملتی ہے، بستر بھی مل جاتا ہے، گرم پانی بھی مل جاتا ہے، سبحان اللہ. کھانا بھی کیا دال بات. روٹی مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوال رہ گئے وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اس نمبر پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں اپنا سوال. اسی طرح سے اگر ہمیں ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.